نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ متی نے دل سے پوچھا بتا کہ حسن کیا ہے؟ متی نے دل سے پوچھا بتا حسن کیا ہے؟ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسن ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں۔ حسن حسن کون ہے؟ بس حسن 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 ہے۔ عزیز محترم، آج اس بابرکت محفل میں ہم جگر گوشہ محبوب خدا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو 15 رمضان المبارک کے مہینے میں ولادت پاتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ولادت پاتے ہیں۔ دیکھنے کا منظر کیا ملتا ہے کہ حضور حضرت حسن کے کان میں اذان پڑھتے ہیں۔ ارے اس شخص کی شان کو تو کیا کہنا جس کے کان میں حضور کی اذان کی آواز گونجی ہو۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسن تو وہ شخص ہیں جو حضور کے کندھے مبارک پر تشریف فرما ہے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ حضرت حسن کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسن تو وہ ہستی ہیں جن کو اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت حضور اس حال میں نکلے کہ حضور نے چادر مبارک لی ہے۔ حضرت حسن آتے ہیں، حضور حضرت حسن کو چادر مبارک میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا آتی ہے، اب ان کو بھی چادر مبارک میں لے لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں حضرت علی آ رہے ہیں، اب ان کو بھی چادر مبارک میں لے لیتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن بولتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ بھی یہی ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے بلکہ تطہیرا، پاک و صاف کر دیا جائے۔ یہ اہل بیت میں شامل ہونا حضرت امام حسن کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شانہ مبارک پر تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب گزرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے صاحبزادے کیا خوب سواری پائی؟ تو حضور نے یہ بات سن کر فرمانے لگے، نعم راکب ہوا، یہ سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے۔ حضور کا حضرت حسن کے بارے میں، شان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا، یہ حضرت حسن کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے نہیں رہتے شان بیان کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں، حضور منبر پر بیٹھے ہیں، اس حال میں بیٹھے ہیں کہ کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے
حضور ایک نظر مجلس کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر اپنی گود میں بیٹھے حضرت حسن کو دیکھتے ہیں. جب نظر جاتی ہے حضرت حسن کی طرف، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، مجھے امید ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا. حضور کا حضرت حسن کے بارے میں، صلح کروانے کے بارے میں یہ شان بیان کرنا، حضرت حسن کی شان ہی تو اور کس کی شان ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حد ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسان حسن او شفتہ، کہ حضور حضرت حسن کے لب و زبان کو چوستے ہیں. ارے کسی شخص کے لبوں پر حضور کے لب لگے، اس شخص کی یہ شان نہیں تو اور کیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں، ارے حضرت حسن تو وہ ہستی ہے جو اپنے بلند و بالا اخلاق، کردار، صبر و تحمل اور اپنے سخاوت اور ایثار اور تو اور اپنے فہم و فراست سے یہ ثابت کر دیا کہ میں امام الانبیاء کا صاحبزادہ ہوں. پھر میں کیوں نہ کہوں ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ملے گا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ملے گا. نبی کی محبت اسی کو ملے گی جس کے دل میں حسن ہوگا.